من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نہایت ہی محترم سامعین اور اس چھت کے نیچے بیٹھی ہوئی سامعات، ایک خوشی کا موقع ہے کہ اس گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی اور عقیقے کا انعقاد کیا گیا، اور اسی تعلق سے کچھ باتیں کہنے کا موقع ملا. آپ جانتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑے جلسے کی شکل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی لمبی اور چوڑی گفتگو کا یہ موقع ہے. فوراً عشاء کے بعد ابھی ایک اور پروگرام ہے مسلم انٹر کالج میں للہ پورہ، ادھر بھی پہنچنا ہے. میرے محترم دوست عبداللہ سعود صاحب نے تھوڑا پریشر ڈالا کہ آج عقیقہ بھی ہے اور آپ آ ہی رہے ہیں تو تھوڑی سی عقیقے میں شرکت آپ بھی کر لیں. انکار نہیں کر سکتا تھا، پہنچا اور آپ لوگوں سے اس بہانے ملاقات بھی ہوئی. اسلام کے اندر عقیقے کی شرعی حیثیت کیا ہے یہ ہمیں اور آپ کو سب کو معلوم ہے. علماء میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں نے اس کو سنت مؤکدہ قرار دیا، کچھ لوگوں نے اس کو واجب کہا، بلکہ یہاں تک کہہ ڈالا کہ جب تک بچے کا عقیقہ نہ کر دیا جائے اس کی کوئی بھی دعا ماں باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ رہن ہے، گروی ہے، اور اس طریقے کی تمام باتیں کہی جاتی ہیں. بہرحال یہ تو صاف ہے کہ اسلام کے اندر عقیقہ ماں باپ کے اوپر جو بہت سی ذمہ داریاں بچے کے تعلق سے ڈالی گئی ہیں ان میں عقیقہ بھی ہے. عقیقہ کرنے کے بعد ایک شخص بہت بڑے بوجھ سے دور ہو جاتا ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا، حسن کا، حسین کا جو عقیقہ کیا، اور وہ جس انداز سے کیا وہ سب آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں گے اور علماء سے سنتے ہیں. یہ بہت تفصیل طلب معاملہ ہے اور اس پر ہمیں بہت لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنا ہے. مین چیز یہ ہے کہ بچے کی ولادت کے بعد ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں. جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے ماں کے، اسی وقت ماں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسی وقت سے اس کا خیال رکھا جائے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا کہ ماں اس بچے کی اپنے شوہر کو کہہ دے کہ میرے پیٹ میں تمہاری امانت پل رہی ہے، بڑھ رہی ہے،
لہٰذا مجھے جو چیز بھی کھلائی جائے وہ رزق حلال ہو، حرام کا رزق نہ ہو، تاکہ اس بچے کے اوپر حرام کے اثرات مرتب نہ ہوں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ باقاعدہ اس پر بڑی نگرانی رکھی جاتی تھی۔ شاید آپ نے عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ سنا ہوگا کہ جن کی بیوی کے پیٹ میں بچہ تھا اور 4 دن سے انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور جب ان کی خادمہ، ان کی لونڈی، ان کی باندی بیت المال سے تھوڑا سا دودھ لے کر آئی تو عمر ابن عبدالعزیز کی نظر پڑ گئی۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا دودھ۔ کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے۔ کس نے منگایا؟ آپ کی بیوی نے۔ بیوی کہتی ہے 4 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، اگر میں نہیں کھاؤں گی تو اس پیٹ کے بچے کا جسم اور کمزور ہوگا، نشو و نما نہیں پائے گا، بلکہ حمل کے اسقاط کا بھی خطرہ ہے، کہیں حمل گر نہ جائے۔ جب ماں کھائے گی وہی تو بچے کی نشو و نما ہوگی۔ جب ماں ہی کو کچھ نہیں ملے گا تو پیٹ میں پلنے والے بچے کی نشو و نما کیسے ہو؟ عمر ابن عبدالعزیز نے دودھ کا پیالہ چھین لیا۔ بیوی بولی اتنا بڑا ظلم مت کرو، میرے پیٹ میں تمہاری امانت ہے، یہ بچہ مر جائے گا۔ تو عمر ابن عبدالعزیز کے جو الفاظ ہیں البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ جو جملے کہے تھے عمر ابن عبدالعزیز نے وہ یہ تھے کہ اے میری بیوی، اگر مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے ایک پیالہ دودھ اگر میں تجھے پلا دوں اور تیرے پیٹ کا بچہ اس ایک پیالے کے دودھ کے پینے سے زندہ ہے تو مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، مرتا ہے تو مر جانے دو، حمل گرتا ہے تو گر جانے دو، مجھے اس بچے کی موت پسند ہے لیکن مال حرام کھلانا پسند نہیں ہے۔ غذا کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم جو کھائیں گے اس کے اثرات ہمارے بچوں پر مرتب ہوتے ہیں۔ ناگالینڈ کے اندر لوگ کتا کھاتے ہیں، مرد اور عورتیں سب کتا کھاتے ہیں وہاں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتے کا بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو وہ 6 یا 7 دن کے بعد آنکھ کھولتا ہے۔ ناگالینڈ کے اندر بھی جو عورت بچے کو جنتی ہے اور پیدا کرتی ہے تو اس عورت کا وہ بچہ بھی 5-6 دن کے بعد آنکھ کھولتا ہے۔ یہ ناگالینڈ کے حالات ہیں۔ یہ غذا کے اثرات پڑے۔ کتے کے بچے 6-7 دن کے بعد آنکھ کھولتے ہیں۔ انہوں نے کتا کھانا شروع کیا اور بالکل بکتا ہے جیسے ہم لوگوں کے یہاں چکن اور مٹن کھلے عام بکتا ہے، ویسے وہاں کتے کا گوشت کھلے عام بکتا ہے۔ باقاعدہ ناگالینڈ کی گورنمنٹ کتے کے گوشت پر لائسنس دیتی ہے۔ کتے کا گوشت کھانے کے بعد جو اثرات مرتب ہوئے وہ یہ کہ انسانوں کے بچے بھی 5-6 دن کے بعد آنکھ کھولتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہا، ایسے ہی نہیں کہا قرآن نے، اے ایمانو والو قو انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمانو والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی اور بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ یہ ذمہ داری ہے، بچوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آیا اور اپنی اولاد کی، اپنے بیٹے کی شکایت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المومنین میرا بیٹا میرا کہنا نہیں مانتا، میرے شان میں گستاخی کرتا ہے اور میرے ساتھ یہ معاملات ہیں اس کے۔ حضرت عمر نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلانے کے بعد ڈانٹنا شروع کیا اور خوب ڈانٹا اس بیٹے کو۔ جب ڈانٹ چکے تو اس بیٹے نے کہا امیر المومنین ڈانٹ چکے، بات ختم ہو گئی؟ کہاں؟
آئندہ خیال رکھنا۔ تو فرمایا بیٹے نے آپ نے باپ کا حق تو بتا دیا، یہ حق یہ حق یہ حق یہ حق، لیکن میں آپ سے سننا چاہتا ہوں امیر المومنین، اولاد کا بھی کوئی حق ہے یا نہیں؟ اولاد کا کیا حق ہے؟ باپ کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں یا نہیں؟ تو کہا ہاں ہے۔ کہا کیا؟ کہا جب باپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ 7ویں ہی دن ہے، 14 دن اور 21 دن کی روایتیں معتبر نہیں ہیں۔ پھر تو یہ ہے کہ جب موقع مل جائے اور آپ کے پاس استطاعت ہو جائے تو آپ جب چاہیں تب کر لیں، لیکن بہت سے علماء نے اس پر بھی گرفت کی ہے اور اس کو بھی جائز نہیں مانا ہے کہ جس طریقے سے عید اور بقرعید کی نماز سنت مؤکدہ ہے اسی طریقے سے عقیقہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح عید اور بقرعید کی نماز عید اور بقرعید کے دن ہی پڑھی جا سکتی ہے، اس کے بعد نہیں ہے، اسی طریقے سے عقیقہ 7ویں ہی دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے۔ جس طریقے سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آدمی ٹرین میں اور بس میں سفر کر رہا ہے اور عید کی نماز وہ نہیں پڑھ سکا تو وہ جب اترے تب پڑھ لے، یا 2-4 دن سفر میں ہی گزرا جب سفر ختم ہو جائے تب پڑھ لے۔ جب ایسا نہیں ہے تو اسی طریقے سے عقیقہ بھی نہ 7ویں دن کے بعد نہ 14ویں دن ہے نہ 21ویں دن ہے، اور نہ جب موقع مل جائے تب۔ اس کا ایک وقت متعین ہے کہ وہ 7ویں ہی دن کرنا ہے۔ تو بہت سے علماء اس طرف بھی گئے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، یہاں پر یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے، اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ جب اس کا بیٹا بالغ ہو جائے تو دیندار لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کرا دی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب یہ بات کہی تو اس بچے نے کہا امیر المومنین، میں نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا تو آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں؟ میرے باپ سے پوچھو کہ ان تینوں کاموں میں سے اس نے میرے ساتھ کون سا کام کیا۔ میں 7ویں دن کا تھا تو پوچھو اس نے میرا عقیقہ کیا؟ باپ نے جواب دیا نہیں کیا۔ پوچھو اس نے میرا نام صحیح رکھا؟ اس کا نام رکھ دیا تھا باپ نے کھٹمل کا، پوچھو یہ نام صحیح رکھا اس نے؟ اور تیسری جو ذمہ داری ایک باپ کے اوپر ہوتی ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو دیندار لڑکی سے اس کا نکاح کرا دیا جائے، پوچھو اس سے میرے باپ نے میری شادی کس لڑکی سے کرائی ہے؟ پھر حضرت عمر فاروق کا سر پھر گیا اور بجائے بیٹے کو ڈانٹنے کے پھر باپ کو ڈانٹا کہ تم اپنی ذمہ داریاں بتا نہیں رہے ہو اور بیٹے کی غلطیاں بتلا رہے ہو۔ تو ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح نشو و نما کرے۔ ایک صحابیہ ہیں، موطا امام مالک کے اندر یہ واقعہ ہے کہ جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوا تو جب وہ پیشاب کرتا تھا وہ بچہ، تو وہ ماں اپنے بچے کی شرمگاہ پر پانی کا ایک برتن لاتی تھی، لوٹا، اور وہ ڈال دیا کرتی تھی اس کی شرمگاہ پر۔ جب بھی وہ بچہ پیشاب کرتا تھا، لیٹرین نہیں، پیشاب جب بھی کرتا تھا پانی ضرور ڈال دیتی تھی اس کی شرمگاہ پر۔ لیکن جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا، اپنے پیروں کے بل پہلے دن جب خود چلنے کے لائق ہوا اور اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی تو اس نے اپنی ماں سے نہیں کہا کہ امی ہمیں پیشاب آ رہا ہے، بلکہ اس نے خود پانی کا برتن لیا اور خود پیشاب کرنے بیٹھ گیا، اور پیشاب کرنے کے بعد ویسے ہی وہ اپنے اوپر پانی ڈالنے لگا جیسے ماں اس کی شرمگاہ پر پانی ڈالتی تھی۔ مائیں اس طریقے سے تربیت دیا کرتی تھیں اپنی اولاد کو۔ شروع سے ہی یہ کون سی تربیت تھی ماں کی؟ ہم جب اپنے اولاد کو اس طریقے کی تربیت دیں تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ لوگوں نے ہندی اور انگلش اسکولوں میں پڑھا ہوگا، 4تھے کلاس میں، وہ اب تو پتہ نہیں وہ نصاب میں ہے کہ نہیں سرکاری، وہ کتاب آپ نے پڑھی ہوگی عبد القادر جیلانی بغدادی کا جو واقعہ لکھا ہوا ہے۔ جب وہ ایک وفد کے ساتھ جا رہے تھے اور قافلے کے ساتھ جا رہے تھے تو ان کی ماں نے 40 اشرفیاں ان کے کپڑے کے استر میں سل دی تھیں،
اور یہ کہا تھا کہ بیٹے حالات چاہے کتنے خراب تمہارے سامنے آ جائیں، حالات چاہے کتنے ناگفتہ بے ہوں، لیکن کبھی بھی اور کسی بھی حال میں جھوٹ مت بولنا۔ اور جب قافلے میں کو چوروں نے اور ڈاکوؤں نے جب لوٹا تو یہ بچہ ایک طرف کھڑا تھا، اس وقت ان کی عمر 12 سال تھی۔ کافر چوروں نے اور ڈکیتوں نے اس بچے سے پوچھا، اے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو اس نے کہا ہاں 40 اشرفیہ ہیں۔ کہاں ہیں؟ میرے کوٹ کے استر میں، میرے قمیص کے استر میں ہیں۔ وہ اپنے سردار کے پاس لائے وہ چور، وہ ڈکیت، اور جب کھول کے دیکھا تو 40 اشرفیہ ملی۔ تو ڈکیتوں نے کہا کہ یہ تو چھپے ہوئے تھے، اندر رکھے ہوئے تھے، اگر تم نہیں بھی بتاتے تو ہم پہنچ نہیں پاتے، پھر تم نے صحیح صحیح کیوں بتا دیا؟ تو اس بچے نے جو جواب دیا عبد القادر جیلانی نے، وہ جواب یہ تھا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ بیٹے حالات کتنے بھی ناگفتہ بے ہو جائیں لیکن تم کبھی جھوٹ مت بولنا۔ میں کیسے جھوٹ بول سکتا تھا اور اپنی ماں کی نافرمانی کیسے کر سکتا تھا؟ پورے قافلے کے چوروں اور ڈکیتوں نے سب کا لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور کہا کہ یہ بچہ جب اپنی ماں کی اتنی بات مانتا ہے تو ہمیں اس رب کا کتنا فرمان ماننا چاہیے، اور ہم لوگ کتنے ناجائز کام کر رہے ہیں۔ اور اس ایک بچے کی صداقت سے ان سارے ڈکیتوں نے چوری سے توبہ کر لی، ڈکیتی سے توبہ کر لی۔ وہ کون سی مائیں تھیں جو اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت دیا کرتی تھی؟ آج اسی تربیت کی ضرورت ہے، اسی تربیت کی ضرورت ہے۔ امام احمد اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ کے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، پڑوس میں ایک عورت کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کبھی کبھی بچے کو اپنی گود میں لے لیا کرتی تھی، اما عائشہ کھلاتی تھیں، گود میں لے کر اس بچے کو اپنے دل بہلا لیا کرتی تھیں۔ اس بچے کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں رہی ہوگی، بس بچی تھی چھوٹی سی۔ ایک بار اس کی ماں نے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے، پیروں میں گھنگرو باندھ دیے، اور حضرت عائشہ نے اس بچی کو دیکھا تو بلایا، بیٹی ادھر آؤ، اور وہ بچی ہل چکی تھی، گھل چکی تھی حضرت عائشہ سے۔ جب وہ بچی کھیلتی ہوئی حضرت عائشہ کے پاس آئی اور گھنگروؤں کی آواز، اس کے پیر پر رکھنے کی جو گھنگروؤں کی آواز تھی وہ حضرت عائشہ کے کانوں میں گئی تو چیخ پڑتی ہیں اما عائشہ اور کہتی ہیں، آئے پڑوس کی بہن، آئے میری بہن، جلدی آ، میرے گھر سے اپنی بچی کو اٹھا کر لے جا، کہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں آ گئے اور کہیں پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے دیکھ لیے اور اس کی آواز میرے نبی کے کان میں اگر چلی گئی تو مجھے بہت ڈانٹیں گے، کیونکہ ہر بجنے والی اور ہر پائل اور گھنگروؤں کی آواز میرے نبی کو اس سے نفرت ہے، لے جا اس بچی کو اٹھا کر۔ یہ کون سی تربیت تھی؟ یہ کون سا اشارہ تھا؟ ہم تو چھوٹا سا موبائل لے کر، بچہ ہی تو ہے، اور وہ موبائل جو پلاسٹک کے چلتے ہیں اور ایک بٹن دباؤ تو یہ گانا، دوسرا بٹن دباؤ تو دوسرا گانا، یہ ہم اٹھا کر دے دیتے ہیں اپنے بچوں کو۔ بچہ ہی تو ہے، بچہ ہی تو ہے، بچپن سے ہی تو اصلاح ہوتی ہے۔ تربیت تو انسانوں ہی کے بچوں کو ملتی ہے، حیوانوں کے اور جانوروں کے بچے کبھی تربیت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک بکری کا ایک بچہ اگر آج پیدا ہو جائے، آپ اس کو انسان کا ماحول دیجئے، وہ انسان نہیں بن جائے گا۔ ہاں، آپ اپنے بچے کو اگر جانور کا ماحول دیں گے تو آپ کا بچہ جانور ضرور بن جائے گا۔ انسانوں کے بچے ماحول کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ایک بکری کا بچہ اگر آج پیدا ہوا، آپ اس کو اپنے پاس لائیے، ایک دن بکری کے پاس مت جانے دیجئے، آپ اس کو آج سے ہی انسان کا ماحول دیجئے، خالہ، ماما، ماموں، امی، ابو، خوب سکھائیے اس کو، اور جب وہ بکری کا بچہ بڑا ہو جائے اب اس سے کہو خالہ، کہو ماموں، وہ کیا بولے گی؟ میں کیوں؟ وہ جانور ہے، وہ حیوان ہے، وہ انسان کا ماحول نہیں قبول کرے گا۔ لیکن آپ اپنے بچے کو پیدا ہونے کے بعد انسان کے ماحول سے ہٹا کر جانوروں کے ماحول میں لے جائیں اور بکری کے اور گائے اور بیلوں کے باڑ میں آپ ڈال دیں، ایک بھی دن انسان کا ماحول نہ دیں، اور 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد اس بچے کو نکالیں اور آپ
اب وہ یہ سوچیں کہ آپ کا بچہ اب امی کہے، ابو کہے، خالہ کہے، ماموں نہیں، وہ میں کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے جانور کے ماحول کو قبول کر لیا ہے، ایکسیپٹ کر لیا، کیونکہ انسانوں کے بچے ایکسیپٹ کرتے ہیں ماحول۔ آپ اپنے بچوں کو نچنیوں اور گویوں کا ماحول دیں گے تو آپ کے بچے وہی نچنیوں اور گویوں کی بولی بولیں گے۔ آپ اپنے بچوں کو قال اللہ اور قال الرسول کا ماحول دیں گے تو آپ کے بچے قال اللہ اور قال الرسول کا ماحول ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ انسان کے بچے ماحول کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ربیہ الفروخ کا وہ واقعہ آپ یاد کریے، پیٹ میں بچہ ہے، جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے، ربیہ الفروخ میدان جہاد کے لیے نکل جاتے ہیں، اپنی بیوی کو 40,000 اشرفی دیتے ہیں، یہ لیجئے اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بیٹا دے، کوئی بیٹی دے تو اس کی اچھی تربیت کرنا، اچھی تعلیم دینا۔ یہ کہہ کر ربیہ الفروخ نکل جاتے ہیں، لیکن ان کو گھر تک لوٹ کر آنے میں 27 سال لگ جاتے ہیں۔ بیوی نے سمجھ لیا کہ میرا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہوگا، یہاں بچے کی پیدائش بھی ہو جاتی ہے۔ 27 سال کے بعد ربیہ الفروخ جب لوٹتے ہیں، کہیں پھنس گئے تھے، جب ان کو اپنے گھر، اپنے وطن لوٹ کر آنے کا موقع ملا، اپنے گاؤں میں 27 سال کے بعد آ جاتے ہیں، لیکن ابھی گھر نہیں گئے شریعت پر عمل کرتے ہوئے کہ جب تم لمبی مدت کے بعد گھر جاؤ تو پہلے گھر جانے سے پہلے اپنی بیوی کو میسج پہنچا دو، اپنے گھر میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو خبردار کر دو کہ میں آ گیا ہوں اور اتنی دیر میں گھر پہنچ رہا ہوں، تاکہ تمہاری بیوی تمہاری منتظر رہے اور پہلے سے وہ میک اپ کر لے، پہلے سے نہا دھو لے، اچھے کپڑے پہن لے، زیب و زینت کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر اتنی لمبی مدت کے بعد گھر جائے اور پراگندہ حال میں اپنی بیوی کو دیکھے تو بجائے خوش ہونے کے کہیں طلاق 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 کی بھرمار نہ لگا دے۔ ربیہ الفروخ نے اپنی بیوی کو میسج بھیجا، کیا میں گھر آ سکتا ہوں؟ بیوی بھی ایک تحفہ دینا چاہتی تھی، چونوں نے سنبھال کر رکھا تھا، کہنے لگی نہیں، آپ کو عشاء کی نماز کے بعد گھر آنے کی اجازت ملے گی، تب تک آپ مسجد کے اندر قیام کیجئے۔ ان کے شوہر ربیہ الفروخ گھر کے اندر نہیں گئے، مسجد میں رکتے ہیں، ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، نماز پڑھتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکا، 25-26 سال کا نوجوان لڑکا آج نماز پڑھا رہا ہے۔ نماز پڑھانے کے بعد عصر کی نماز بھی پڑھائی، مغرب کی نماز بھی پڑھائی۔ مغرب کی نماز کے اندر اس نوجوان بچے نے جو قرات کی، جو تلاوت کی، ربیہ ابن الفروخ نماز مغرب سے فارغ ہوتے ہیں، نظریں آسمان پر اڑتی ہیں اور کہتے ہیں اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد دی ہوتی تو میں بھی اپنے بچے کو ایسا عالم بناتا، ایسا قاری بناتا، ایسا خوش الحان حافظ بناتا۔ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس بچے نے درس دیا، اس نوجوان نے بہترین انداز میں حدیث کا مفہوم لوگوں کو سمجھایا، اور سمجھانے کے بعد یہ اپنے گھر چلا آیا۔ ماں نے اس بچے کی بھی شادی کر دی تھی، 25 سال کی عمر ہو چکی تھی، 26 سال اس کی شادی کر دی گئی۔ یہ اوپر والے حصے میں رہتا تھا، ماں نیچے والے حصے میں رہتی تھی۔ درس قرآن یا درس حدیث دیا، عشاء کی نماز کے بعد نظریں آسمان پر اٹھی ربیہ الفروخ کی، اے اللہ کاش تو نے مجھے بھی کوئی اولاد دی ہوتی تو آج میں بھی عالم قرآن بناتا اور ایسا بچہ بناتا، اپنا ایسا عالم بناتا۔ عشاء کی نماز کے بعد اجازت ملتی ہے کہ تم اندر آ سکتے ہو، گھر آ جاؤ۔ یہ ربیہ الفروخ گھر کی طرف جا رہے ہیں، دروازے کو دستک دی، ماں نے بیٹے سے کہا بیٹے دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے۔ ماں گفٹ دینا چاہتی تھی، تحفہ دینا چاہتی تھی۔ بچے نے دروازہ کھولا، سامنے ربیہ الفروخ کھڑے ہیں۔ ربیہ الفروخ کہتے ہیں بیٹے میں جانتا نہیں ہوں، میں 27 سال کے بعد آ رہا ہوں، غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں میں دوسرے کے گھر میں تو نہیں گھس گیا،
تم تو اس مسجد کے امام ہو جہاں میں نے ظہر پڑھی، عصر پڑھی، مغرب پڑھی، عشاء پڑھی، میں تمہارے گھر میں کیسے آ گیا؟ نہیں، تمہیں کس سے ملنا ہے؟ بار بار ربیہ اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹے مجھ سے غلطی نہیں ہوئی، میں اپنے گھر ہی پر موجود ہوں، یہ میرا گھر ہے۔ بیٹا کہتا ہے نہیں، میں 25-26 سال سے اسی گھر میں ہوں، تمہارا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ کہتے ہیں یہ میرا گھر، بیٹا کہتا ہے یہ میرا گھر، اور ماں یہ منظر دیکھ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آتی ہے اور کہتی ہے میرے پیارے شوہر یہ تمہارا ہی گھر ہے، بیٹے یہ تمہارے باپ ہیں۔ آئے ربیہ یہ تمہارا بیٹا ہے، تم نے ایک قاصد میرے پاس بھیجا تھا، کیا میں گھر پہ آ سکتا ہوں؟ اور میں 40,000 اشرفی جو تمہیں دے کر گیا تھا، تم نے ان 40,000 اشرفیوں کا کیا کیا؟ آئے میرے شوہر، تم جب میرے گھر سے جا رہے تھے تو یہ کہا تھا کہ میری امانت تمہارے پیٹ میں ہے، اس کی تربیت کرنا۔ اب یہ بتاؤ کہ تمہیں 40,000 اشرفیاں چاہیے یا وہ 40,000 اشرفیاں میں نے اس بچے پر خرچ کر کے اس کو دین کا بہت بڑا عالم اور فاضل بنا دیا؟ یہ بچہ جو وہ 40,000 اشرفیاں خرچ کر کے میں نے اس بچے پر نظریں رکھی ہیں، تمہیں یہ بچہ پیارا ہے 40,000 اشرفیاں؟ نظریں آسمان پر گئیں، الہ العالمین، وہ میری قبولیت کی گھڑی تھی جو میں نے نظریں آسمان پر ڈالی تھی۔ اے اللہ مجھے 40,000 اشرفیاں نہیں چاہیے، تو نے مجھے جو بیٹا دیا ہے اور میری بیوی نے میری غیر موجودگی میں میری امانت کی حفاظت کی ہے اور اچھی تعلیم و تربیت دی ہے، اللہ میں اس گفٹ سے، اس تحفے سے میں خوش ہوں۔ ماں یا باپ اپنے بیٹے کو سب سے اچھا تحفہ اگر کوئی دے سکتے ہیں تو دینی تعلیم اور اچھی تربیت، اس سے بہتر کوئی گفٹ نہیں ہے، اور کوئی گفٹ نہیں۔ آج آپ اپنے بچوں کو کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ ہم اور آپ دھیرے دھیرے قبر کے قریب جا چکے ہیں۔ ہم میں ہی بہت سے بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے 60 سال اپنی عمر گزار لی، کوئی 65 سال۔ ہماری اب زندگی کے تھوڑے سے ایام باقی بچے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں اپنی اولاد پر، کیا میرے مرنے کے بعد میں نے ایسی کوئی اولاد اپنی تیار کر رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا سکے اور کہہ سکے رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے؟ ہے کوئی آپ کی ایسی اولاد جو آپ کے مرنے کے بعد یہ دعا کر سکے اور آپ کی مغفرت کی دعا مانگ سکے؟ ہے ایسی آپ نے اولاد تیار کی ہے، آپ نے تربیت دی ہے آپ کی زندگی میں بھی جو آپ کے لیے یہ دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے بچپن میں ان لوگوں نے میرے اوپر رحم فرمایا۔ آپ کون سی تعلیم اور کون سی تربیت دے رہے ہیں اپنی اولاد کو، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد باپ سب کا نے جو چھوڑا ہے بیٹا، یہ سب سے بڑا صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ باپ کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب باپ نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ تو مر چکا ہے، وہ تو اس دنیا سے جا چکا ہے، اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن نیک اولاد اگر چھوڑا ہے تو کم سے کم نیک اولاد اس کے لیے دعا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد کی دعا باپ کے حق میں قبول کرتا ہے اور باپ کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آپ نے ایسی اولاد بنائی ہے، ایسی اولاد تیار کی ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ اب یہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوگا، جو آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک امانت کے طور پر دیا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ جب کوئی بچہ یا کوئی مر جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لی، یہ اللہ نے آپ کو ایک امانت سونپی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی اس امانت کی آپ کس قدر کرتے ہیں، کتنی قدر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ بولنے لگے، زبان جب کھولنے لگے تو سب سے پہلے اس کی زبان سے لفظ اللہ نکلواؤ۔ جب تھوڑا سا اور بڑا ہو اور زبان کھول کر جب بولنے کی کوشش کرے تو لا الہ الا اللہ نکلواؤ۔ جب تھوڑا سا اور بڑا ہو اور وہ چلنے پھرنے لگے، جب اس کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو اس کو نماز کی طرف لے جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ ہر سال اس کا ہیپی برتھ ڈے مناؤ، اس کا جنم دن مناؤ، کیونکہ اللہ کے نبی جانتے ہیں کہ جنم دن منانا یہ اس باپ کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے
کیونکہ آج وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ 70 یا 80 سال کی عمر لے کر پیدا ہوا ہے. اب ایک ایک سال جو تم خوشیاں مناؤ گے اور جنم دن مناؤ گے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بچہ بڑا نہیں ہو رہا ہے بلکہ دھیرے دھیرے اپنی عمر کم کرتا چلا جا رہا ہے. وہ باپ کتنا بڑا بے وقوف ہے جو 1 سال کم ہو گیا اس کی زندگی کا اور وہ اس کا جشن منا رہا ہے. بچہ 5 سال کا ہو گیا، اب وہ جشن منا رہا ہے، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، کیک کاٹ رہا ہے. ارے تیرا بیٹا اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا، 5 سال کا ہو گیا، اب تو 75 سال ہی رہ گئے. اب تو وہ اپنی زندگی 5 سال کم کر چکا ہے اور تو جشن منا رہا ہے. اگلے سال 6 سال کا ہو گیا تو جشن منا رہا ہے جبکہ وہ اپنی زندگی کا 1 سال اور کم کر چکا ہے. یہ باپ بڑا بے وقوف اور پاگل ہے جو اپنے بیٹے کی کم عمر ہونے پر 1 سال گھٹ جانے پر جشن منا رہا ہو. اس لیے فرمایا جشن مت مناؤ، بلکہ جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو نماز کے لیے لے جاؤ. جب 10 سال کا ہو جائے اور نماز کے لیے نہ جائے تو مارو اور پیٹو، مار مار کے اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، مارو. کیوں؟ اللہ کے نبی ایسا عمل کرانا چاہتے ہیں اگرچہ اس کی عمر کم ہو رہی ہو لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ بڑھتا جائے تو کم سے کم دین کا کام کرتا جائے اور اچھے کام کرتا جائے. یہاں وہ قبر کے ضرور قریب ہو رہا ہو لیکن جنت کے بھی قریب ہوتا چلا جائے اور اپنے ماں باپ کو بھی جنت کے قریب کر دے. ایسا دروازہ کھولا ہے نبی اکرم نے، ایسا راستہ بنایا ہے. اس لیے یہ اولاد کی تعلیم و تربیت میں شامل ہے. تعلیم و تربیت میں ہم اپنی اولاد کی تعلیم کا انتظام کریں. ہم یہ نہ دیکھیں، ہاں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم تو آج کے اس دور میں بے حد ضروری ہو چکی ہے، لیکن دنیاوی تعلیم ہم اتنی دے دیں کہ اس کو دین سے بالکل ناشنا کر دیں. ایسے اسکول میں ہم اس کو بھیج دیں کہ جہاں انگلش ہی انگلش ہو، اردو اور عربی کا نام و نشان نہ ہو، تو وہ بھی غلط ہے. کیونکہ ہمارا بچہ انٹر پاس ہو جائے لیکن قرآن نہ پڑھ سکے تو یہ کتنی بڑی حماقت کی بات ہے کہ ہم قرآن نہ پڑھ سکیں. جب وہ بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے آٹومیٹک جتنی نمازیں پڑھتا ہے، آٹومیٹک جتنا قرآن تلاوت کرتا ہے، ان نمازوں کا ثواب اس بچے کو ملتا ہے، ان نمازوں کا روزے کا ثواب بچے کو ملتا ہے، تلاوت قرآن کا ثواب بچے کو ملتا ہے. تو اتنا یاد رکھنا ان تمام عبادتوں کا ثواب آپ آٹومیٹک اس کے باپ کو بھی ملتا ہے کیونکہ باپ کی محنت اور باپ کی کوششوں سے بیٹا نیک ہوا ہے. اس لیے ثواب اولاد کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی ملتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں تعلیم و تربیت کیا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ہم انگلش کی تعلیم تو دیں لیکن عربی کو فراموش نہ کریں اور دینی تعلیم بھی ہم دیں. تو مجھے بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا تھا، یہ تھوڑی سی دیر مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا اولاد کی تعلیم و تربیت پر. قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. ہم سب جہنم سے بچنے ہی کے لیے یہاں آئے ہیں. حضرت آدم سے جو خطا ہوئی اور جو انہوں نے شجر ممنوعہ کھایا اور اس کی پاداش میں نکالے گئے، ہم اسی کی اصلاح کرنے کے لیے، اسی کا پشچاتاپ کرنے کے لیے اور اسی کا کفارہ کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور دعا مانگے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم نے ظلم کیا ہے، ہم پر رحم فرما. اور اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعا ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ اس بچے کو دیندار بنائے، نیک بنائے اور اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اپنے ماں باپ کے نجات کا ذریعہ بنائے اور اپنے ماں باپ کو خوش کرنے والا بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اور ہمیں بھی چاہیے اور اے اللہ ہمارے والدین کو بھی اس بچے کی اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنے والا بنائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.